ہم دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا 19واں باب، جس کا عنوان جہنم ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ یہ اس کتاب کا طویل ترین اور نہایت اہم ترین باب ہے۔ تو احباب سے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی غور و فکر توجہ سے سنیے اور پڑھیے گا۔ زمانہ قدیم میں یروشلم کے جنوب میں ایک وادی تھی جس میں مولوک دیوتا کا مندر تھا۔ وہاں انسانوں کو زندہ جلا کر اس دیوتا کے حضور قربانی پیش کی جاتی تھی۔ عبرانی زبان میں وادی کو جی کہتے ہیں، اور جس شخص کی طرف وادی منسوب تھی اس کا نام ہنوم تھا۔ اس لیے اس وادی کو، یعنی جس میں انسانوں کو جلا کر قربان کیا جاتا تھا، جی ہنوم یا جہنم کہا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے جہنم سے مراد انسانیت کی قربان گاہ ہوگی۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات نشو و نما پا کر اس دنیا میں خوشگواریوں کی زندگی بسر کرے، اور اس کے بعد یعنی آخرت میں مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے۔ جس زندگی میں یہ مقصد حاصل ہو اسے جنت کی زندگی کہا جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے برعکس جس زندگی میں انسانی ذات کی نشو و نما رک جائے اور یوں اس کی مزرع حیات جھلس کر رہ جائے، وہ جہنم کی زندگی ہوگی۔ انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1، اس کی طبعی زندگی کی ضروریات بغیر کسی پریشانی کے نہایت باعزت طور پر پوری ہوتی رہیں، اور نمبر 2، انسان سوائے ان حدود کی پابندی کے جنہیں خدا نے عائد کیا ہے ہر طرح سے آزاد ہو، وہ احترام آدمیت کی فضاؤں میں سانس لے اور شرف و تکریم انسانیت کی وادیوں میں پروان چڑھے۔ وہاں نہ کوئی فرد کسی دوسرے کا محکوم یا محتاج ہو، نہ کسی کو کسی قسم کا خوف و حزن دامنگیر ہو۔ یہ معاشرہ جنتی کہلائے گا۔ اس کے برعکس جس معاشرہ میں ایک انسان دوسرے انسانوں کا محکوم و محتاج ہو، جس میں انسانیت کی تذلیل اور آدمیت کی تحقیر ہوتی ہو، جس میں افراد معاشرہ اپنی بنیادی ضروریات تک کے لیے دوسروں کے دستے نگر فی الحاظہ ذلیل و خوار ہوتے ہوں، جس میں مستقل اقدار خداوندی کا کوئی خیال نہ رکھا جائے اور قوانین الہیہ سے سرکشی برتی جائے، وہ معاشرہ جہنمی کہلائے گا۔ باقی رہی اگلی زندگی کے جہنم کی کیفیات، سو قرآن کریم نے انہیں تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، اور بیان بھی اسی انداز میں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ انسان اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس زندگی کے کوائف کا احساس و ادراک کر ہی نہیں سکتا جو عالم محسوسات سے ماورا ہو۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اس زندگی میں
شعور کی اس سطح تک پہنچ چکے ہوں کہ جب غلط اور صحیح کو ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ ان کے خط امتیاز کو تو سمجھ سکیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی غلط روش کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار نہ کریں۔ وہ ان میں سے ہوں گے جو زندگی کے ارتقائی سفر میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس دنیا میں تو وہ اس نقصان کو محسوس نہیں کرتے جو انہیں اس طرح لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیاوی مفاد کے حصول ہی کو مقصود حیات سمجھتے ہیں، اور جب یہ مفاد انہیں حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑے کامیاب و کامران تصور کرتے ہیں، لیکن حیات اخروی میں ان کی نگاہوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھ جائیں گے اور وہ یقین کی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ زندگی کی دوڑ میں اس طرح پیچھے رہ جانے سے ان کا کس قدر نقصان ہوا ہے۔ اس احساس زیاں سے ان پر جو اضطراب انگیز اور المناک کیفیت وارد ہوگی اس کا نام جہنم کا عذاب ہے، اور چونکہ وہاں اس نقصان کی تلافی یعنی اس کمی کو پورا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قانون ارتقاء کی روح سے جو نو آگے نہیں بڑھتی بلکہ کسی ایک مقام پر رک جاتی ہے، وہ پھر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے ان کے دل کی یہ جلن مستقل اور ان کی اضطرابی کیفیت غیر منقطع ہوگی۔ غلط اور صحیح کا خط امتیاز وحی کی روح سے واضح ہوتا ہے۔ نزول قرآن کریم تک یہ خط امتیاز حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی وساطت سے دوسرے انسانوں کے سامنے آتا رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ غلط اور صحیح کے امتیازی حدود و قیود قرآن کریم کے اندر منضبط اور محفوظ کر دیے گئے، اور یہ فریضہ امت محمدیہ کے ذمہ عائد کر دیا گیا کہ وہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچا دے۔ گزشتہ صدیوں میں اس امت نے یہ فریضہ کس حد تک ادا کیا ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن ہمارے زمانہ میں سامان رسل و رسائل کی فراوانی اور اسباب و ذرائع افہام و تفہیم کی ارزانی کا نتیجہ ہے کہ قرآن کریم کا پیغام تمام مہذب دنیا تک پہنچ چکا ہے، اور ان کی شعوری سطح بھی اتنی بلند ہو چکی ہے کہ وہ ان امتیازی خطوط کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ لہٰذا کم از کم اس دور کے مہذب انسانوں کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ انہیں غلط اور صحیح کا علم نہیں ہو سکا تھا یا وہ اسے سمجھنے کے قابل نہیں تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس باب میں جن جہنمی قوموں کو تمثیلاً پیش کیا ہے، عصر حاضر کی مہذب اقوام اس زمرہ میں داخل ہیں۔ جہاں تک عقل و شعور کا تعلق ہے، قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ مثلاً سورہ اعراف میں ہے کہ اس بات کے پہچاننے میں چنداں دقت نہیں ہو سکتی کون لوگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود سمجھ سوچ سے کام نہیں لیں گے، بلکہ اندھے گونگے بہرے بن کر اپنے جذبات کے پیچھے چلتے جائیں گے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل،
یہ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کہ یہ انسان نہیں حیوانوں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یعنی یہ دیکھنے، سننے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، اندھا دھند اپنی مفاد طلبی کی رو میں بہے چلے جاتے ہیں۔ اقوام عاد و ثمود کے متعلق کہا ہے کہ کانو مستبصرین، کہ وہ ارباب بصیرت تھے، سب کچھ دیکھتے بھالتے تھے، لیکن اس کے باوجود زینا لہم الشیطان اعمالہم، ان کی جذبات پرستی نے ان کی غلط روش کو بڑا مزین بنا کر ان کے سامنے کھڑا کر رکھا تھا۔ فصدہم عن السبیل، اور یہ وہ دیوار تھی جو صحیح راستے میں روک بن کر حائل ہو گئی تھی۔ یہ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 38۔ سورہ احقاف میں ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، کہ ہم نے انہیں سماعت و بصارت اور قلب یعنی مائنڈ سب دے رکھے تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، لیکن جب انہوں نے قوانین خداوندی سے اپنی ضد اور ہٹ کی بنا پر سرکشی اختیار کی تو ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ جذبات پرستی نے انہیں اندھے، بہرے اور جاہل بنا دیا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ احقاف کی آیت 26۔ سورہ ملک میں ہے کہ جہنم کے داروغے جہنم میں داخل ہونے والوں سے پوچھیں گے کہ تم بڑے مہذب اور ارباب علم و دانش نظر آتے ہو، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم پیغامات خداوندی کو دل کے کانوں سے سنتے اور عقل و فکر سے کام لیتے تو ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے۔ یہ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ ملک کی آیت 10۔ ان اور اسی قسم کی قرآن کریم کی بیشتر اور آیات سے واضح ہے کہ غلط روش اختیار کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے جن میں غلط اور صحیح کے امتیازی خط کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، جن کی ذہنی سطح اتنی بلند نہ ہو، وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ صحیح اور غلط کے امتیازی خطوط ان لوگوں کے سامنے آ چکے ہوں۔ اس سلسلہ میں بھی قرآن کریم کی بے شمار آیات حقیقت کشا ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 15 میں ہے ما کننا معذبین حتی نبعث الرسول، کہ ہم کسی قوم کو ماخوذ عذاب نہیں کرتے جب تک کہ ان کے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہ آ جائے۔ اس حقیقت کو دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، سورہ الانعام کی آیت 132، کہ یہ اس لیے کہ خدا کسی کو تباہ نہیں کرتا جو بے خبری کی حالت میں ہو، ایسا کرنا ظلم ہے۔ اس بات کے مزید حوالوں کے لیے دیکھیے
26 نمبر سورت کی آیات 208 209 اور 28 نمبر سورت آیت 59۔ سورہ مومن کی آیت 50 میں ہے کہ جہنم کے داروغے اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ اولم نکو تاتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس پیغامات پہنچانے والے واضح تعلیم لے کر نہیں آئے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں وہ آئے تھے۔ اس بات کا ایک مزید حوالہ 67 نمبر سورت کی آیات 8 اور 9۔ ان مجرمین سے خدا کہے گا کہ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، یہ حقیقت ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی سے آگاہ یعنی وارن کر دیا تھا۔ 50 نمبر سورت کی آیت نمبر 28۔ اور اس سلسلہ میں یہ آیات بھی دیکھیے، سورہ المائدہ کی آیت 19، سورہ التوبہ کی آیت 115، 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 9، 35 نمبر سورت کی آیت نمبر 42۔ ان حقائق سے واضح ہے کہ اثبات جرم کے لیے جن دو بنیادی حجتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جانے کے بعد ہی انہیں مجرم قرار دیا جائے گا، یعنی قانون کا علم اور اسے سمجھنے کی صلاحیت۔ اصل یہ ہے کہ انسانی ذات پر اثر ہی ان اعمال کا مرتب ہوتا ہے جو بقائمی ہوش و حواس اپنے اختیار و ارادہ کے ساتھ جانتے بوجھتے سرزد ہوں۔ اور چونکہ جہنم نام ہی ان نقوش کے اثرات کا ہے جو غلط روش زندگی سے انسانی ذات پر مرتسم ہوں، اس لیے ان لوگوں کے لیے جنت و جہنم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو نہ عقل و شعور رکھتے ہوں نہ اختیار و ارادہ۔ اور اختیار و ارادہ کا سوال تو اس وقت سامنے آتا ہے جب غلط اور صحیح دونوں راستے متمیز ہو کر انسان کے سامنے آ جائیں۔ اس لیے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 256 256 کہ چونکہ دین میں زبردستی کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس لیے غلط اور صحیح راستے واضح کر دیے گئے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ 18 نمبر سورت کی آیت نمبر 29 کہ ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اسے تسلیم کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر کے غلط روش اختیار کر لے۔ اور جانتے بوجھتے غلط روش اختیار کرنے کا احساس اور اس کے تباہ کن نتائج کی نمود وہ عذاب جہنم ہے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیں گے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 104 نمبر سورت کی آیت نمبر 7۔ جیسا کہ سابقہ عنوان میں بتایا جا چکا ہے، قرآن کریم نے اس اضطرابی کیفیت کو مختلف محسوس تشبیہات سے سمجھایا ہے۔ انہی کی تفاصیل آئندہ سطور میں سامنے آئیں گی۔ دنیا میں جہنم، جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، جن جرائم کی پاداش اسی دنیا میں سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اس سزا کو بھی عذاب سے تعبیر کیا ہے، اور اس عذاب کو اکثر مقامات پر
جہنم کہا گیا ہے۔ اس میں وہ سزائیں بھی شامل ہیں جو مجرمین کو اسلامی نظام کی عدالتوں کی طرف سے ملتی ہیں، اور قوموں کا وہ انجام بھی جو اس دنیا میں تباہی اور بربادی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہ تباہی اور بربادی خود اس قوم کے افراد کے ہاتھوں سے بھی ظہور میں آتی ہے، اور دوسری قوموں کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں بھی۔ لیڈروں کی بدعنوانیوں سے قوم جہنم میں۔ سورہ ابراہیم کی آیات 28 اور 29 میں ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا جنہوں نے خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے ناسپاس گزاری کا ثبوت دیا، یعنی انہیں غلط طریق سے صرف کیا، اور اس طرح اپنی قوم کے کاروان کو اس منڈی میں جا اتارا جہاں اس جنس قاصد کا کوئی خریدار نہیں تھا، یعنی جہنم میں۔ وہاں ان کی متاع حیات جھلس کر راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ کیسا تباہ کن تھا یہ مقام جس میں ان کے لیڈر انہیں لے گئے۔ ذلت کی زندگی جہنم میں۔ جو قومیں کارگاہ کائنات پر غور و فکر نہیں کرتی اور اس طرح فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ان سے کام نہیں لیتی، وہ ذلت کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ اس زندگی کو عذاب النار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات 189، 190 اور 191 میں ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ تخلیق ارض و سما اور اختلاف لیل و نہار میں ارباب عقل و دانش کے لیے، یعنی مقام آدمیت تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی ارباب عقل و دانش کے لیے جو کھڑے بیٹھے لیٹے قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور تخلیق کائنات پر انتہائی غور و فکر کے بعد علی وجہ البصیرت اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ کائنات کی کوئی شے بھی بے مصرف پیدا نہیں کی گئی۔ اس تحقیق و تدقیق کا جذبہ محرکہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ عذاب النار میں ماخوذ ہو جائیں گے، اور جو قوم عذاب النار میں ماخوذ ہو جائے وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، اور دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تسخیر فطرت کے بعد بھی جو قومیں مستقل اقدار خداوندی کی خلاف ورزی سے معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کرتی ہیں، انہیں بھی اس جرم کی سزا ملتی ہے۔ یہ سزا ذلت و خواری کی شکل میں ان کے سامنے آتی ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 28، کہ ان کی زندگی جہنم کی زندگی ہوتی ہے۔ بزدلی اور بے حوصلگی جہنم پیدا کر دیتی ہے۔ شرک کے معنی یہ ہیں کہ انسان یا تو فطرت کی قوتوں کو اپنے سے بالا تر سمجھ کر ان کے سامنے جھک جائے، اور یا اپنے جیسے انسانوں کو بالادست تصور کر کے ان کی محکومی اختیار کر لے۔ سورہ آل عمران کی آیت 150 میں ہے کہ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ انتہائی بزدل ہوتے ہیں، ان کے دل میں فریق مقابل کا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہ سورہ آل عمران کی آیت 150، اور یوں ان کا مستقر جہنم ہو جاتا ہے۔ مغلوبیت بھی جہنم ہے۔ عربی قبائل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سخت مخالفت کی اور اسلامی نظام کے قیام کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی،
لیکن قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ثم یغلبون، یہ 8 نمبر سورت کی آیت نمبر 36، کہ یہ لوگ مغلوب ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد ہے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کہ جو لوگ اس نظام حق و صداقت کی مخالفت کریں گے وہ جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ جہنم تھا جو مختلف مارکوں میں پیہم شکستوں کی صورت میں ان کے سامنے آیا تھا، اور جس کا تفصیلی ذکر ذرا آگے چل کر سامنے آئے گا۔ صلح حدیبیہ کے سلسلہ میں جماعت مومنین کو اطمینان دلایا گیا کہ اس صلح سے، یعنی جو بظاہر شکست نظر آتی تھی، افسردہ خاطر ہونے کی وجہ سے نہیں، تم ان قریب دیکھو گے کہ تمہیں کس قدر شادابیوں اور سرفرازیوں کی جنت کی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور ان منافقین و مشرکین یعنی مخالفین کو کس طرح جہنم رسید کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 48 نمبر سورت کی آیات 4، 5 اور 6۔ باہمی تفرقہ اور عداوت کی زندگی جہنم کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 102 میں جماعت مومنین کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم سب کے سب اجتماعی طور پر یکجا ہو کر خدا کی کتاب کے ساتھ متمسک رہو اور باہمی تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہیں اس حالت سے نکال کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور ایک دوسرے کے دل آپس میں جوڑ دیے۔ تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے کہ خدا نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اس طرح خدا اپنے احکام و ضوابط کو واضح طور پر بیان کر دیتا ہے تاکہ تم سیدھی راہ پر چلتے رہو، یعنی اور پھر جہنم کا راستہ اختیار نہ کر لو۔ گھر کی زندگی میں جہنم۔ قرآن کریم نے ازدواجی زندگی کے لیے ہم آہنگی فکر و نظر یعنی خیالات کی مطابقت کو ضروری قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں نظریات کی ہم آہنگی ہو تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور اگر ان میں اختلاف ہو تو گھر جہنم ہو جاتا ہے۔ فکر و نظر کے سلسلہ میں وہ شرک اور ایمان کے تقابل سے بات کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی مومن مرد کا مشرکہ عورت سے اور کسی مومن عورت کا مشرک مرد سے نکاح جائز نہیں۔ اس پابندی سے مقصد یہ ہے کہ واللہ یدعو الی الجنت، سورہ بقرہ کی آیت 221، کہ اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، لیکن جو اس کے خلاف جاتے ہیں اور ازدواجی زندگی میں خیالات کی مطابقت کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، اولئک یدعون الی النار، وہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 221۔ غلط معاشرہ میں جہنم کی زندگی۔ جب مدینہ میں اسلامی نظام قائم ہو گیا تو عام دعوت دی گئی کہ جو مسلمان مختلف مقامات میں بستے ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں اور اس طرح اسلامی فضا میں زندگی بسر کریں۔ اس سلسلہ میں کہا کہ جو لوگ ہجرت کر سکنے کی استطاعت اور امکان کے باوجود نقل مکانی نہ کریں اور غیر اسلامی معاشرہ میں زندگی بسر کرنے پر مطمئن رہیں، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 97 کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جہنم اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ جرائم کی سزا کو جہنم سے تعبیر کیا گیا۔
جب اسلامی نظام قائم ہو جائے تو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرنے والوں کو اسلامی عدالت سے سزا ملتی ہے۔ اس سزا کو بھی قرآن کریم نے اس دنیا کے جہنم سے تعبیر کیا ہے، لیکن یہ جہنمی زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، ان کے لیے اخروی زندگی میں بھی جہنم ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے جس جہنم کا ذکر کیا ہے اس کا اطلاق ان دونوں زندگیوں پر ہو سکتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں منافقین کے سلسلہ میں کہا کہ وہ اسلامی نظام کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے، اور پھر اپنے آپ کو یہ کہہ کر فریب میں رکھتے ہیں کہ اگر یہ نظام حق پر مبنی ہے تو ہمیں ہماری کارستانیوں کی سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ اس کے جواب میں کہا کہ حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 50 نمبر سورت کی آیت نمبر 8، کہ ظاہر ہے کہ اس جہنم سے مراد وہ سزا بھی ہو سکتی ہے جو انہیں اسلامی نظام کے ہاتھوں بعد میں ملی تھی۔ سورہ نساء میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، اور خدا کا غضب اور اس کی لعنت۔ ظاہر ہے کہ اس عذاب جہنم میں دنیاوی سزا بھی شامل ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النساء کی آیت 93۔ سورہ البروج میں ہے کہ جو فتنہ پرداز مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اور کہنے سننے کے باوجود اپنی اس روش سے باز نہیں آتے، فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، کہ ان کے لیے جہنم کا سوزندہ عذاب ہوگا۔ یہ وہی سزا ہے جو ان لوگوں کو اسلامی نظام کی طرف سے ملی تھی۔ دوسرے مقام پر ان منافقین کے متعلق جو شریف ذاتیوں کو راہ چلتے تنگ کرتے تھے مختلف سزاؤں کا ذکر ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 33 نمبر سورت کی آیات 60 اور 61۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان بہت سے وحشی قبائل کے افراد مختلف کام کیا کرتے تھے۔ ان کے سلسلہ میں کہا کہ ان میں سے جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتتا تھا اسے عذاب السعیر کا مزہ چکھایا جاتا تھا۔ 24 نمبر سورت کی آیت نمبر 12۔ دوسرے مقام پر عذاب السعیر کی تشریح ان الفاظ میں کر دی کہ ایسے مجرمین کو زنجیریں پہنا کر تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 11، 12، 13۔ سورہ الدہر میں کہ کفار یعنی مجرمین کے لیے طوق اور زنجیریں اور السعیر ہے، آیت نمبر 4۔ سورہ ابراہیم میں کہا کہ مجرمین کو اکٹھے زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آیت نمبر 49، اور اس طرح انہیں گھسیٹ کر شعلہ خیز نار میں ڈال دیا جائے گا۔ 40 نمبر سورت کی آیات 71 اور 72۔ سورہ مزمل میں ہے کہ ان حق کی مخالفت کرنے والوں کو ہمارے قانون مکافات کے حوالے کر دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، انہیں روک رکھنے کا سامان ہے، اور ایسا کھانا ہے جو حلق میں اٹک کر رہ جائے، آیات 11، 12 اور 13۔ سورہ حاقہ میں کہا گیا کہ وہ زنجیریں بڑی لمبی لمبی ہیں، آیت نمبر 32۔ ان تفاصیل سے ظاہر ہے کہ یہ اس سزا کا ذکر ہے جو مجرمین کو اس دنیا میں ملتی ہے۔ اسلامی نظام کے مخالفین کا انجام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کا آخری حربہ یہ تھا کہ وہ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے۔ قرآن کریم نے جماعت مومنین سے کہا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں،
تم اگر اپنے پروگرام پر استقامت سے جمے رہے تو ان لوگوں کو شکست ہوگی۔ اس طرح شکست خوردہ مجرمین کی جو کیفیت ہوتی ہے، قرآن کریم نے اسے بھی جہنم سے تعبیر کیا ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران میں ہے کہ ان لوگوں کو بے شک اس وقت ملک میں غلبہ و اقتدار حاصل ہے، لیکن متاع قلیل، یہ بہت تھوڑی مدت تک اس سے متمتع ہو سکیں گے۔ ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد، آیت نمبر 197، کہ اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے قرار ہے۔ اس سے ذرا پہلے ہے کہ ان لوگوں کو متنبہ کر دو کہ تم ان قریب مغلوب و مفتوح ہوگے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، سورہ آل عمران کی آیت 11، کہ اور جہنم کی طرف کشاں کشاں لے جائے جاؤ گے۔ اس کے بعد جنگ بدر کی تفاصیل ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ جہنم وہی ہے جو ان سرداران قریش کے سامنے جنگ بدر میں شکست کی صورت سامنے آیا تھا۔ سورہ توبہ میں اسلامی نظام کے خلاف جنگ کرنے والوں کا ذکر اور ان کے انجام کا تذکرہ متعدد مقامات پر تفصیل سے آیا ہے، اور ان کے عبرتناک انجام کو جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بات یوں شروع کی گئی ہے کہ علم یعلم انہ من یحاد اللہ و رسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم، آیت نمبر 63، کہ کیا ان لوگوں کو اس کا علم نہیں کہ جو خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کے لیے اٹھتا ہے اس کا انجام جہنم کی آگ ہوتا ہے جس میں اسے رکھا جاتا ہے، اور یہ ذلت و رسوائی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ذلت و رسوائی کے عذاب نے جہنم کی وضاحت کر دی۔ اسی نار جہنم سے منافقین کو آگاہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ ذرا اس پر غور کر لیں کہ اقوام گزشتہ میں سے جنہوں نے حق کی مخالفت کی تھی ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ یہ سورہ توبہ کی آیات 68 اور 69۔ ظاہر ہے کہ اقوام گزشتہ کی یہ تباہی اسی دنیا میں ہوئی تھی، اس لیے اسے ان کے سامنے بطور عبرت و معزز پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان مخالفین یعنی کفار اور منافقین کے خلاف جنگ کرو اور انہیں سختی سے دباؤ۔ ماواہم جہنم، سورہ توبہ کی آیت 73، کہ تم دیکھ لو گے کہ کس طرح ان کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ مدینہ میں بہت سے منافقین تھے۔ یہ لوگ بظاہر جماعت مومنین کے ساتھ ہوتے تھے لیکن بباطن ان کی مخالفت کرتے تھے۔ جنگ کے زمانے میں ان کی منافقت کی پردہ دری ہو جاتی تھی، یہ اسلامی لشکر کا ساتھ نہیں دیتے تھے اور اس کے لیے طرح طرح کی عذر تراشیاں کرتے تھے۔ ان کے متعلق کہا کہ سر دست ان سے اعراض برتو۔ ماواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، کہ انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی، انہیں جہنم رسید کیا جائے گا، سورہ توبہ کی آیت 95۔ اور وہ سزا یہ تھی کہ اسلامی نظام غالب آیا اور یہ منافقین نیست و نابود ہو گئے۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کی تفاصیل بڑی شرح و بسط سے آئی ہیں۔ ایک مقام پر میدان جنگ میں فریق مقابل کی گردن ردنی کے بعد کہا کہ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اسلامی نظام کے قیام کی شدت سے مخالفت کی تھی، اس لیے اب یہ اس عذاب کا مزہ چکھیں اور اس طرح
اس حقیقت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیں کہ ان للکافرین عذاب النار، آیات 13 اور 14، یہ حق کی مخالفت کرنے والوں کے لیے آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ ان لڑائیوں کے سلسلہ میں ان مخالفین نے جس قدر دولت صرف کی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جب مغلوب و مفتوح ہوں گے تو انہیں اس کا بے حد افسوس ہوگا کہ ہم نے اس قدر دولت ناحق ضائع کی۔ اس کے بعد ہے کہ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، آیت 36، کہ حق کی مخالفت کرنے والوں کو یوں جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جاتا ہے۔ سورہ قمر میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حق کی مخالفت کے لیے متحدہ محاذ قائم کر لیا ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ ان سے کہا کہ تم دیکھو گے کہ تمہارے یہ جرار لشکر میدان جنگ سے کس طرح پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہیں۔ ابھی وہ انقلاب آ جائے گا جس سے تمہیں متنبع کیا جاتا رہا ہے، اس وقت واضح ہو جائے گا کہ مجرمین کس تباہی میں ماخوذ ہوتے ہیں۔ اس وقت انہیں النار میں گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا کہ عذاب سقر کا مزہ چکھو۔ آیات 44، 45، 46، 47، 48۔ سورہ تحریم میں اس تمام تفصیل کو ایک آیت میں سمٹا دیا جب کہا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، آیت نمبر 9، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حق کے مخالفین کفار اور منافقین کے خلاف جنگ کرو اور انہیں سختی سے دباؤ، ان کا انجام جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے قرار ہے۔ سورہ توبہ میں اس جہنم کے متعلق کہا کہ وہ انہیں چاروں طرف سے محیط ہے، یہ اب اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، آیت نمبر 49۔ اور تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں کہ چند ہی دنوں کے اندر اندر یہ حقیقت کس طرح محسوس شہادت بن کر سامنے آ گئی۔ مخالفین سب کے سب خاسر و نامراد رہ کر ذلیل و خوار ہو گئے اور اسلامی نظام کامران و شادکام انسانیت کی نجات کا ضامن بنا۔ انہیں بار بار متنبع کیا جاتا تھا کہ وہ ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ جن میں جماعت مومنین کو مجبوراً میدان جنگ میں اترنا پڑے، لیکن وہ اپنی قوت کے نشہ میں بدمست ان تنظیرات کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہمیں خالی دھمکیاں کیوں دیتے ہو، اس تباہی کو لے کیوں نہیں آتے جس سے ہمیں اس طرح ڈراتے رہتے ہو۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ اے کاش انہیں معلوم ہو سکتا کہ جب وہ تباہی آئے گی تو اس کے شعلوں سے انہیں کسی جگہ بھی پناہ نہیں مل سکے گی۔ حوالے کے لیے دیکھیے 21 نمبر سورت کی آیت نمبر 39۔ اس وقت ان کی آنکھوں پر خود فریبی کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اس تباہی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ما ہم عنہا بغائبین، 82 نمبر سورت کی آیت نمبر 16، کہ یہ ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، وہ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 49۔ اسلامی نظام کی سب سے زیادہ شدید زد مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ دار طبقہ پر پڑتی ہے، کیونکہ اس سے ان کی مفاد پرستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس نظام کے قیام کی سب سے شدید مخالفت ارباب اقتدار کے ہر اول دستوں کی شکل میں انہی طبقوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس نظام کے قیام کے بعد یہی لوگ سب سے پہلے جہنم کے عذاب میں ماخوذ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے مذہبی پیشواؤں کے متعلق کہا کہ یہ لوگ حق و صداقت کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں آنے دیتے اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔
لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ سورہ بقرہ کی آیت 174، کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یہی الفاظ یتیموں کا مال کھا جانے والوں کے متعلق بھی آئے ہیں، سورہ النساء کی آیت نمبر 10۔ سورہ توبہ میں سرمایہ دار طبقہ کو انہی کے ساتھ ہم قوس کر کے کہا کہ اے جماعت مومنین، اس حقیقت سے کبھی غافل نہ ہونا کہ مذہبی علماء و مشائخ میں سے بیشتر کی حالت یہ ہے کہ وہ بغیر خود کچھ کام کیے لوگوں کی کمائی ناحق کھا جاتے ہیں اور انہیں خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے مفاد پر زد پڑتی ہے۔ اور اسے بھی سمجھ رکھنا کہ جو لوگ مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں یعنی نوع انسان کی بہبود کے لیے کھلا نہیں رکھتے، ان کا انجام بڑی الم انگیز تباہی ہوگی۔ یعنی اس انقلاب کے وقت یہ چاندی سونے کے سکے جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال و دولت جسے تم نے صرف اپنی ذات کے لیے دبا کر رکھ چھوڑا تھا۔ آیات 34 اور 35۔ اس سے 2 ہی آیات بعد جماعت مومنین سے کہا گیا ہے کہ تم اس نظام باطل کے خلاف جنگ کے لیے باہر نکلو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا جو مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ داری کے اس انسانیت کش نظام کو ختم کر دے گی۔ لیکن جو قوم اس نظام حق و صداقت کو قائم کرنے کے بعد اسے چھوڑ بیٹھے اور خود ہی ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ داری کے اس نظام کو قائم کر لے جسے انہوں نے مٹایا تھا، تو ان کے متعلق کہا کہ ان پر عذاب جہنم مسلط ہو جائے گا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ سورہ بقرہ کی آیت 86، کہ ان کے اس عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ وہ عذاب جہنم ہے جس میں ہم صدیوں سے مبتلا چلے آ رہے ہیں، لیکن خود فریبی ایسی کہ اس الزام باطل میں گرفتار ہیں کہ دوزخ کا عذاب کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ سچ کہا تھا اقبال علیہ الرحمہ نے کہ زد دوزخ واعظ کافر گرے گفت، حدیث خوشتر از دے کافر گفت، نہ داند آن غلام احوال خود را کہ دوزخ را مقام دیگر گفت۔